عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضائے جسم سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، وہی سب کو روزی دیتے ہیں، ہمارے پریشانی وہی ختم کرتے ہیں، ہمارے سجدوں کے صرف وہی حقدار ہے، ہمیں صرف انہی سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے کوئی بھی کام کرنا۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلا، قولی عبادت جیسے نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا۔ دوسرا، بدنی عبادت جیسے نماز پڑھنا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تیسرا، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں اور مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مختار کل کون ہے؟ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مختار کل نہیں۔ داتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داتا کا مطلب دینے والا، عطا کرنے والا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہو سکتا ہے؟ داتا صرف اللہ کی صفات ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، بابا کسی کے پاس علم غیب نہیں۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرنا۔ کیا ریاکاری شرک ہے؟ جی ہاں، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام اور اس کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کی میننگ کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن پاک کو زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے اور بندہ جنت کا مشتاق بن جاتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ قرآن پاک کس نبی پر اترا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ قرآن پاک ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ قرآن غار ہرا میں۔ سب سے پہلے کس سورہ کی آیتیں نازل ہوئیں؟ سورہ الگ کی پہلے 5 آیتیں۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے نام سے سورتیں ہیں؟ 8 نبیوں کے نام سے۔ وہ کون صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 3۔ قرآن میں عورتوں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ سورہ مریم۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جمعہ کے دن کون سی سورہ پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے؟ سورہ خیف۔ وہ کون سی سورہ ہے جسے 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جنہیں سوتے وقت پڑھنا سنت ہے، مسنون عمل ہے؟ سورہ ملک اور سورہ سجدہ۔ سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ نبوت سے پہلے کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ تینوں دور کا کتنا حصہ ہے؟ نبوت سے پہلے 40 سال، مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 9 یا 12 ربیع الاول 571 پیر کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شروع کے 5 سال کہاں گزارے؟ دائی حلیمہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال تک کیسے دین کی دعوت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال چپکے چپکے دین کی دعوت دی۔
سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے نام بتاؤ. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ. عام الحزن یعنی غم کا سال کس سال کو کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو. اس سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کیسے ہجرت کی تھی؟ ہجرت کے وقت مکہ کے 11 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر کر رکھا تھا. جب آدھی رات ہوئی تو آپ نے ان کے سروں پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس غار میں رکے تھے؟ غار ثور میں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. مدینہ منورہ میں کس قبیلے کے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے؟ اوس اور خزرج کے. اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ کب اور کہاں لڑی گئی؟ 17 رمضان 2 ہجری میں، اور اس کا نام غزوہ بدر ہے. بنو قینقاع کو کیوں مدینے سے نکالا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کا نقاب اتارا اور اسے پریشان کیا، اسی وجہ سے انہیں 2 ہجری میں مدینے سے نکال دیا گیا. غزوہ احد کب ہوا اور اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 3 ہجری میں ہوا اور اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. بیر معونہ کا حادثہ کب ہوا؟ 4 ہجری میں. بنو نذیر کو کب اور کیوں مدینے سے نکالا گیا؟ 4 ہجری میں نکالا گیا کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. غزوہ خندق کب ہوا اور کتنے دن چلا؟ 5 ہجری میں ہوا اور 1 مہینے تک چلا. صلح حدیبیہ کب اور کیوں ہوئی؟ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کو جا رہے تھے، تب انہیں راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. وہاں سے ایک صلح نامہ تیار ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. غزوہ خیبر کب ہوا اور اس کے فاتح کون تھے؟ 7 ہجری میں ہوا اور اس کا فاتح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو. اسلام کا پہلا حج کس کی رہبری میں کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حجۃ الوداع کب ہوا؟ 10 نبوی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور کتنے عمرے کیے؟ 1 حج اور 4 عمرے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کس وقت ہوئی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو صبح چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویوں کے نام بتائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں، کل 7 بچے تھے. بیٹوں کے نام بتاؤ. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتاؤ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان کو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سارے لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں اور انہیں خود اللہ نے منتخب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل کیا ہے. نبیوں کے بعد وہ سارے بہترین لوگ ہیں. ان کی بشری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہ سارے لوگ جنتی ہے. سید الشہداء کس کو کہا جاتا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. خلفائے راشدین کے نام بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ کے نام بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. مراد رسول کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد کون ہیں؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ حدیث کس صحابی نے نقل کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ کی کون سی بیوی کا انتقال ہوا؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. غسیل الملائکہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ.
अमीर उम्मत किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उबैदा बिन जर्राह का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ था? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जन्नत की खुशखबरी सबसे ज़्यादा किस सहाबी को मिली है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को। दो मुअज्जिन रसूल सहाबी के नाम बताइए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन से सहाबी हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा कहा जाता है? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। उस सहाबी का नाम बताइए जो सबसे बड़े काफिर के बेटे थे। हज़रत इकरमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले मुबल्लिग सहाबी कौन थे जो मक्का से बाहर तबलीग करने गए थे? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। दज्जाल से किस सहाबी की मुलाकात हुई थी? हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे आखिर में किस सहाबी का इंतकाल हुआ? हज़रत आमिर बिन वसीला रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को। वो कौन से सहाबी हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने का हुक्म दिया है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन से सहाबी हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे बड़े क़ारी कुरान कौन से सहाबी हैं? हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। कातिबे वही और मोमिनों के मामू किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। किस सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बताए थे? हज़रत हुज़ैफा बिन यमन रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, तहारत यानी पाकी हासिल करने के मसाइल में से वाशरूम के आदाब बताइए। वाशरूम में दाखिल होते वक्त पहले बायां पैर अंदर रखकर दाखिल होए। वाशरूम में दाखिल होते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। बिना किसी बीमारी के खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। घर से बाहर हो तो किसी दरख्त के नीचे या किसी सुराख में पेशाब नहीं करना चाहिए। घर से बाहर हो तो पेशाब करने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां पर आपको कोई भी नहीं देख सकता हो। बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले। वाशरूम से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अपनी ज़रूरत से फारिग होकर उल्टे हाथ से इस्तिंजा करे। कभी भी सीधा हाथ इस्तेमाल ना करे। हाथों को मिट्टी या साबुन से अच्छी तरह धोए। क्या वज़ू करते वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, कम से कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या वज़ू के आज़ा को 3 बार से ज़्यादा धो सकते हैं? जी नहीं, वज़ू के अज़ा 3 बार से ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। क्या नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि बिना वज़ू के नमाज नहीं होती। वज़ू के बाद दुआ यानी कलमे शहादत पढ़ने का क्या फ़ायदा है? उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं? 4। पहला, जिस्म साफ़ होता है। दूसरा, वज़ू के अज़ा क़यामत के दिन रोशन होंगे। तीसरा, गुनाह माफ़ होते हैं। चौथा, दर्जात बुलंद होते हैं। मिसवाक करने के क्या फ़ायदे हैं? पहला, मुंह साफ़ होता है। दूसरा, अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। चलो माशाअल्लाह।